ایک کشتی اور ایک نبی، یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ کچھ قصے کتابوں میں ہوتے ہیں اور کچھ قصے پتھروں پر کندہ ہوتے ہیں۔ آج ہم لے کر آئے ہیں انسانیت کی سب سے بڑی تباہی کی کہانی، ایک ایسے نبی کی کہانی جنہوں نے 950 سال صرف ایک پیغام دیا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور جب کسی نے نہ سنا تو اللہ نے ایک ایسا طوفان بھیجا جس نے پوری دنیا کو مٹا کر رکھ دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے۔ یہ وہ نبی تھے جن کے طوفان کا ذکر قرآن میں، بائبل میں، تورات میں، ہر مذہب کی کتاب میں موجود ہے۔ یہ وہ کشتی ہے جسے آج بھی سائنسدان تلاش کر رہے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جس نے 950 سال بات نہ سنی اور پھر پانی میں دفن ہو گئی۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ، وہ واقعہ جس میں صبر، دعوت، محبت اور آخر میں تباہی سب کچھ ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ نوح علیہ السلام کون تھے۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کریں، سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ شرک شروع کیوں اور کیسے ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بعد کئی نسلیں آئیں۔ ان نسلوں میں نیکی تھی، توحید تھی، عبادت تھی، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا۔ پھر وقت گزرا، نسلیں بدلی، اور پھر ایک دور آیا جب کچھ بہت نیک، بہت عبادت گزار لوگ پیدا ہوئے۔ ان کے نام تھے ودا، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ یہ 5 لوگ اتنے نیک تھے، اتنے عبادت گزار تھے کہ لوگ ان کی عزت کرتے، ان کے پاس مشورے لینے آتے تھے، ان کی دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن یہ سب مر گئے۔ قوم کو ایسا لگا جیسے ان کی روشنی بجھ گئی ہو۔ لوگ بہت غمگین ہوئے، رونے لگے، چیخیں مارنے لگے، اور یہیں سے شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان نیک لوگوں کی یاد میں تصویریں بنا لو، مجسمے بنا لو، تاکہ جب بھی تم انہیں دیکھو تمہیں نیکی یاد آئے، تمہیں عبادت کی ترغیب ملے۔ لوگوں نے سوچا یہ تو اچھا خیال ہے۔ یوں انہوں نے ان 5 بزرگوں کی تصویریں اور مورتیاں، مجسمے بنائے اور عبادت گاہوں میں رکھ دیے۔ شروع میں لوگ صرف دیکھتے تھے، لیکن نسلیں گزرتی گئیں، اصل واقعہ بھولتا گیا، اور شیطان نے دوسری چال چلی۔ اب اس نے کہا یہ تمہارے بزرگ ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، ان کی عبادت کرو، یہ تمہاری سفارش کریں گے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اور یوں پہلی بار دنیا میں شرک شروع ہوا، یوں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اسی تاریک دور میں، اسی گمراہی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پیدا فرمایا جس کا نام تھا نوح بن لامک۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 10ویں نسل میں تھے، اور یہ شیث علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، نہ کہ قابیل کی نسل سے، کیونکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا اور اس کی نسل ختم ہو گئی تھی طوفان نوح میں۔ اور اس کا ذکر ہم پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام بچپن سے ہی الگ تھے، ان میں نرمی تھی، حکمت تھی، سچائی تھی، لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، ان کو صادق کہتے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کی حالت دیکھی، ہر طرف بت تھے، ظلم تھا، زنا تھا، شراب تھی، مال کی ہوس تھی، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات
اللہ کو بلا دیا گیا تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی اور پہلے رسول تھے، کیونکہ ان کے اوپر شریعت اتاری گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے اوپر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قوم چونک گئی، انہیں حیرت ہوئی، انہوں نے کہا، تم ہماری طرح ایک انسان ہو، تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ بھیجتا، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اب شروع ہوتا ہے تاریخ کا سب سے لمبا، سب سے مشکل اور سب سے صبر آزما سفر، 950 سال کا عرصہ، یعنی کہ آج سے 1000 سال پہلے تک کا سفر، جو کہ مسلسل آزمائش، صبر، اذیت اور تکلیف سے بھرا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی، آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا، میں نے ان کو دن میں بلایا، رات میں بلایا، کھلے عام بلایا، چھپ کر بلایا، ہر طریقہ آزمایا۔ نوح علیہ السلام گھر گھر جاتے، لوگوں کو سمجھاتے، بازاروں میں جاتے، میلوں میں جاتے، رات کو خاموشی سے سمجھاتے، دن کو بلند آواز سے بلاتے، کبھی نرمی سے، کبھی ڈرا کر، کبھی ترغیب دے کر، کبھی جنت کا ذکر، کبھی جہنم کا ذکر۔ نوح علیہ السلام کہتے، اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ لیکن قوم کا رویہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی نوح علیہ السلام نے انہیں بلایا تاکہ میں انہیں معاف کر دوں، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا لیا اور اکڑ گئے بڑے تکبر کے ساتھ، اپنے دروازے بند کر دیے۔ یہ تھا ان کا جواب۔ سب سے بڑی رکاوٹ قوم کے وہ سردار تھے جو کہ امیر، طاقتور اور متکبر تھے، اور انہیں اپنی برتری پر بہت ناز تھا۔ یہ سردار آپس میں میٹنگیں کرتے اور کہتے، اگر تم نے نوح کی بات سنی تو ہمارے بت ناراض ہو جائیں گے، ہمارا دین ختم ہو جائے گا، ہماری طاقت چلی جائے گی۔ وہ عام لوگوں کو ڈراتے، دھمکیاں دیتے اور کہتے، نوح کے ساتھ تو صرف غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اگر یہ سچا ہوتا تو ہم جیسے بڑے لوگ ایمان لاتے۔ یہ وہی منطق ہے جو آج بھی استعمال ہوتی ہے، اگر یہ سچ ہوتا تو امیر لوگ مانتے۔ 950 سال کی دعوت اور ایمان لانے والوں کی تعداد، اللہ اکبر، بہت کم۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ صرف 80 افراد ایمان لائے، کچھ روایات میں کم اور کچھ میں زیادہ، لیکن سب غریب، سب کمزور، سب سادہ دل، ایک بھی بڑا سردار ایمان نہیں لایا۔ سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں تو پہلے ان غریب لوگوں کو بھگا دو، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ نوح علیہ السلام نے سخت جواب دیا، میں انہیں کیسے بھگاؤں؟ یہ میرے بھائی ہیں، یہ مومن ہیں، اگر میں نے ایسا کیا اللہ کے سامنے میرا کیا جواب ہوگا؟ نوح علیہ السلام کو سب سے بڑا غم اور دکھ ان کے گھر ہی سے ملا، کیونکہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا دونوں ہی کافر تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واغلہ تھا،
ظاہر میں ایمان کا دعویٰ لیکن باطن میں کفر۔ وہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتی اور لوگوں سے کہتی یہ پاگل ہے۔ قرآن میں اللہ نے اسے مثال بنایا اور فرمایا جب دو عورتیں خیانت کریں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، تو ان کے شوہروں کی نبوت انہیں نہیں بچا سکتی۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنان یا یام تھا وہ بھی کافر تھا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مومن تھے، سام، حام اور یافس، لیکن کنان نے انکار کیا۔ 950 سال کا عرصہ کوئی سنتا نہیں، کوئی مانتا نہیں، کوئی بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں، الٹا گالیاں، ذلت، مار اور کنارہ کشی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں ہار گیا، تو انتقام لے۔ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی فاسق ہوگی۔ یہ دعا 950 سال کی محنت کے بعد اور اللہ نے قبول کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اللہ اپنا عذاب لے کے آئے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی، پہلے کبھی کوئی کشتی نہیں بنی تھی کیونکہ طوفان کبھی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے نوح علیہ السلام کو سکھایا کتنی لمبی، کتنی چوڑی، کتنی اونچی، کون سی لکڑی، کیسے جوڑنا، کیسے بنانا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے، وہ کہتے اے نوح، ریگستان میں کشتی، پانی کہاں سے آئے گا؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ سالوں کی محنت کے بعد کشتی مکمل ہوئی۔ 3 منزلیں تھیں، نیچے والی جانوروں کے لیے، درمیان والی انسانوں کے لیے اور اوپر والی پرندوں کے لیے۔ پھر اللہ کا حکم آیا ہر جانور کا نر اور مادہ کا جوڑا لو، اور یہاں ایک معجزہ ہوا، جانور خود چل کر آنے لگے، شیر، چیتا، ہاتھی، ہرن، سام، پرندے سب اللہ کے حکم سے آئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر حکم ہوا اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، سوائے ان کے جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نوح علیہ السلام نے تمام مومنین کو سوار کیا، لیکن ان کی بیوی اور بیٹا کنعان باہر رہ گئے۔ نوح علیہ السلام کا دل بھاری تھا، لیکن اللہ کا حکم سب سے اوپر تھا۔ اور پھر آخر وہ لمحہ آ گیا کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب لوگوں نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر عمل نہ کیا تو حکم ٹھہر گیا، اور وہ تھا اللہ کا عذاب یعنی طوفان۔ ایک دن صبح زمین کانپنے لگی، لوگ حیران ہو گئے، پھر زمین سے پانی پھوٹنے لگا، چشموں کی طرح، نلوں کی طرح ہر جگہ سے پانی ابل رہا تھا۔ لوگ بھاگنے لگے، اور پھر آسمان۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار پانی کے ساتھ، اور زمین سے چشمے بہا دیے، پھر دونوں پانی ملے ایک مقررہ فیصلے میں۔ یہ بارش نہیں تھی، یہ سیلاب نہیں تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ پانی اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا جتنی تیزی سے آگ بڑھتی ہے۔ موجیں اٹھنے لگی، قرآن کہتا ہے پہاڑوں جیسی موجیں۔ وہ پہاڑوں پر چڑھے، لیکن پانی پہاڑوں پر بھی اونچا چڑھا، اور ہر طرف پانی ہی پانی۔ تمام بستیاں، تمام میدان، تمام جنگل ڈوب گئے۔ کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر تیر رہی تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی کم ہونے لگا، زمین نیچے بیٹھنے لگی، بادل ہٹنے لگے، موجیں تھم گئیں، اور کشتی ایک پہاڑ سے جا ٹکرائی۔ قرآن کہتا ہے کہ اور کشتی جودی پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ آج بھی موجود ہے ترکی اور عراق کی سرحد پر، اور آج بھی سائنسدان وہاں تلاش کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کشتی کے آثار دیکھے ہیں۔
तूफान थम गया, कश्ती साहल पर आ गई और तमाम मोमिनीन उतर आए, बिल्कुल एक नई दुनिया और गुनाहों से पाक लोग। नूह अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनीन कश्ती से उतरे, जानवर बाहर आए और जमीन पर नई जिंदगी का आगाज हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा किया और फिर लोगों को निजाम सिखाया। खेती करना, जानवर पालना, घर बनाना, माशरा बसाना और सबसे अहम तौहीद, अल्लाह की इबादत, शिर्क से बचना। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। इन तीनों से दुनिया की तमाम नस्लें फैली। तारीख बताती है कि नूह के तीनों बेटों से दुनिया की नस्लें निकली। साम से अरब, यहूदी, रूमी और इब्रानी नस्लें निकली। आम से अफ्रीकी कौमें, हबशी, मिस्री और सियाफाम नस्लें निकली। और याफिस से तुर्क, चीनी, यूरोपी और एशियाई नस्लें निकली। यानी कि आज जितने भी इंसान दुनिया में हैं, सब नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है आदमे सानी, यानी इंसानियत का दूसरा बाप। और फिर नाज़रीन, आखिरकार वो वक्त आया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को जमा किया और उनको नसीहत की और आखिरत के सफर की तैयारी की। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, शिर्क से बचना ये सबसे बड़ा गुनाह है, यही तबाही की जड़ है। और तकब्बुर न करना, तकब्बुर इंसान को हलाक कर देता है। अल्लाह से डरना, उसकी इबादत करना और एक दूसरे से मोहब्बत करना। बाज रिवायात कहती हैं कि आपकी उम्र 1000 से भी ज्यादा थी। अल्लाह अकबर। 1000 साल से ज्यादा, 950 साल दावत और फिर तूफान के बाद भी कई साल जिंदा रहे। आपने सजदे में वफात पाई या आराम से अल्लाह के हजूर हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 43 मकामात पर किया है। एक पूरी सूरत इनके नाम पर है, सूरह नूह। और हर नबी ने अपनी कौम को नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया, क्योंकि ये वाकया सब्र की मिसाल है, दावत की मिसाल है और अजाब की तनबीह है। नाज़रीन, आज जदीद दौर के साइंसदान भी तूफान नूह को तस्लीम करते हैं और दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस तूफान का जिक्र आता है और साइंसदान जोधी पहाड़ी पर आज भी तहकीक कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाकया, 950 साल की तबलीग और नई दुनिया की बुनियाद। आज की दुनिया में भी नाज़रीन हम देखते हैं कि लोग अल्लाह को भूल रहे हैं, लोग जालिम हो गए हैं, इंसाफ खत्म हो गया है, तकब्बर आम हो गया है। तो हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से कुछ नहीं सीखेंगे? क्या हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे या फिर हम अल्लाह ताला के अजाब के मुंतज़िर हैं? आखिर में नाज़रीन, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में हमारी इस्लाह करें। हम आपके बहुत मशकूर रहेंगे। खुदा हाफिज़।